جب بندہ مرتا ہے نا، جو اس کے خیالات میں تصورات میں ہوتا ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا، وہ صرف پڑھتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ تو مرید حضرات نے پوچھا، دوسرے لوگوں نے پوچھا، حضور آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ صرف الا اللہ پڑھتے، پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ ارشاد فرمانے لگے، ارے بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اللہ سب کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسے موت یاد ہے نا، وہ ہمیشہ محبوب حقیقی کے قدموں میں اپنا سر جھکا کے رکھتا ہے کہ جب وقت آئے تو میری زبان پر محبوب کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو اس موت کو بھول جاتا ہے پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا سے اگر رغبت چھوڑنا چاہتے ہو تو موت کو یاد رکھو۔ تو بزرگ سے جب پوچھا کہ آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، صرف الا اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، جو میرا سانس اندر ہے اسی پر موت آ جائے گی، اور باہر ہے وہی میرا آخری سانس ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہیں کوئی میرا سانس نفی میں نہ جائے، بلکہ میری زبان پر اللہ کی وحدانیت جاری ہو۔ آپ نہیں اچھی طرح سمجھے ہوں گے، جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ، تو اس کا معنی ہے کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں جس کو میں سجدہ کروں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ معبودان باطلہ کی نفی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی کبھی عرض بھی کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو یہ نفی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی میرا جس کو میں سجدہ کروں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کہتا الا اللہ، کہیے الا اللہ، ہاں صرف ہے کون؟ اللہ، مگر اللہ۔ اب اس بات ہو گیا، وہ نفی ہے، یہ اس بات ہے۔ اسی پر سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، زمین وچ جیڑی چیز دا دانا بویا جائے اوہی چیز باہر آندی ہے۔ مکھی دا دانا بو، مکھی باہر آئی، گندم باہر آئی، چنے بوئے چنا باہر آئے، چاول بوئے نے چاول باہر آن گے۔ یہ مٹی دی خاصیت سب بیان کر رہے نا کہ آگ دی خاصیت جنہیں سمجھا میں بڑا آل آیا، تیرے جگہ دانا چاہیے تو تے انہوں فنا کر دے گا، لیکن یہ مٹی دی خاصیت آ کہ انہوں اپنے وچ جدوں رڑیا دیکھدا کہ انہیں اپنی ہستی نو ختم کر لیا، تو فرمایا پھر دیکھ ہن تیرے وچوں میں کیویں شگوف نکلدا۔ اس میں اللہ دا الالف جو ہے اس طرح سے شگوفہ نکلتا ہے، اور پھر اس کو برگ و ثمر جو ہے اس طرح لگ جاتے ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے اس کا نیت، اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ اگر ایک دانہ بویا ہے تو ایک کے بدلے اللہ 100 دانہ دیتا ہے۔ تو سنیے،
یہ مٹی ہے، اس میں کوئی بھی دانہ بو دیا جائے، جو بوگے وہی باہر نکلے گا۔ اگر اس میں جڑی بوٹیاں، گندی جڑی بوٹیاں، ان کے دانے چلے گئے تو پھر گندی جڑی بوٹیاں نکلیں گی نا، وہ کچھ نکلے گا نا۔ اس لیے فرمایا سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہ ایک کامل جو ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس اس میں اللہ ذات کا ایک ایسا پودا ہے، وہ اس کا بیج، اس میں اللہ ذات کا بیج اس زمین میں نہیں، اس زمین میں، اس زمین میں بوئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ دانہ بوئے گا نا اس میں اللہ ذات کا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، جب کھلتا ہے نا اس کے پاس جاؤ نا، خوشبو سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں اور بھی بیج لگاتے رہتے ہو، دنیا میں لگاتے رہتے ہو، کبھی اپنی زمین میں بھی اس ذات کا بیج لگانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جایا کرو نا۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیو۔